السلام علیکم ویورز، آج کافی دنوں کے بعد ولاگ بنا رہا ہوں۔ مائنڈ میں 2-3 چیزیں تھیں میرے۔ فرسٹ تو یہ تھا کہ آج کل لوگ پاکستان کے حالات کی وجہ سے، پاکستان کے حالات سے تنگ آ کے تو مختلف کنٹریز میں موو کر رہے ہیں، بلکہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو ینگ لوگ ہیں ہمارے، انٹر کر کے آفٹر گریجویشن یا ماسٹر کے بعد ہائر اسٹڈی کے لیے، وہ آسٹریلیا، کینیڈا اور یو ایس اے، یو کے لیے وہ موو کر رہے ہیں۔ تو مجھے آپ سے بات شیئر کرنا تھی، وہ یہ تھا کہ پلیز آج کل کافی معاملات ہو رہے ہیں، اسکیم ہو رہے ہیں، مختلف قسم کے اسکیم ہو رہے ہیں۔ ان میں آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا آن لائن اسکیم ہو رہے ہیں، اس کے بعد جو امیگریشن کے معاملات ہیں اس میں کافی اسکیم ہو رہے ہیں۔ تو آپ سے یہ شیئر کرنا تھا کہ کائنڈلی اگر کوئی بندہ بھی، کوئی اسٹوڈنٹ بھی اگر جانا چاہ رہا ہے، میرا عزیز، میرا بیٹا کوئی بھی جانا چاہ رہا ہے، تو کائنڈلی وہ ڈیپلی چیک کر لے، اس چیز کو چیک کر لے۔ مختلف کنسلٹنٹ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کنسلٹنٹ پہ بھی نہ رہیں۔ یہ بات بھی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کنسلٹنٹ جو آپ کو کہتا ہے آپ اسی کے پیچھے لگ جائیں۔ آپ اس کو ضرور کراس چیک کریں کہ میرا کنسلٹنٹ کیا کہہ رہا ہے، اس یونیورسٹی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، اس کنٹری کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے، آگے فردر اس میں PR کا کیا پروسیجر ہوگا۔ کیونکہ بہت سارے لوگ یہاں سے جلد بازی میں ڈیسیژن کر لیتے ہیں، جن کا ویزا لگ جاتا ہے وہ جاتے ہیں وہاں پہ، جو کنسلٹنٹ نے بتایا ہوا ہوتا ہے وہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہوتی۔ جب وہ نہیں ہوتی، وہ معاملات خراب ہوتے ہیں، تو بچہ وہاں پہ جا کے پریشان ہوتا ہے۔ اس لیے مجھے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ آپ لوگ پلیز کنسلٹنٹ سے بات کرتے ہیں، پہلے تو مارکیٹ میں دیکھیں، ایسے کنسلٹنٹ سے آپ ڈیل کریں جس کی ریپو، جس کی آواز مارکیٹ میں اچھی ہے۔ لوگوں سے آپ کنسلٹ کر لیں، مختلف لوگوں سے رابطہ کر کے پوچھ لیں کہ یار اس بندے کی ریپو کیسی ہے، یہ مارکیٹ میں کس طرح کا کام کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اس کو کیس دیں، کیس پہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کیس کو دیکھتے رہیں، پوچھتے رہیں کہ کیا بنا ہے، کیا معاملات ہیں وہاں پہ، فیسز کے بارے میں، یونیورسٹی میں ایڈمیشن کرانے کے بارے میں، وہ چیزیں آپ اس کے ساتھ ڈیپلی چیک کرتے رہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے ایک جگہ پہ وزٹ کیا ہے، تو میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ پاسپورٹ آفس میں بھی بہت زیادہ رش ہے۔ وہ جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں 50-60 لاکھ 70 لاکھ کروڑ روپیہ، وہ تو جا رہے ہیں کینیڈا، USA کے لیے یا UK کے لیے اپلائی کر رہے ہیں۔ باقی کچھ لوگ جو ہے وہ آسٹریلیا کے لیے بھی بہت زیادہ اسٹوڈنٹ لوگ جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے ہم نے کہ جو لوگ جن کی وسائل محدود ہیں، جن کے پاس اتنی اماؤنٹ نہیں ہے، وہ سپوز وہ 10-15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ وہ ارینج کر سکتے ہیں۔ تو آج کل ویورز کنسلٹنٹ نے یہ کہا ہے کہ مختلف کنٹریز جو ہے، یورپین کنٹریز جو چھوٹے کنٹریز ہیں، ان کے لیے انہوں نے لوگوں کو پھنسانے کا چکر تیار کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یار اس ملک کا ہم آپ کو بھیج دیتے ہیں، وہاں پہ یہ پھر ایسے شنجن میں شامل ہو جائے گا، تو وہاں سے آپ آگے موو کر جائیں گے۔ تو ان معاملات سے آپ نے بچنا ہے، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ میں اس کی آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ میرے ایک دوست ہیں، بینکر ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو باہر بھیجا۔ ایک بیٹے کو انہوں نے باہر بھیجا یہاں پہ قطر میں وہ کسی گورنمنٹ جاب میں تھا۔ 4 سال اس بچے نے وہاں پہ کام کیا ہے۔ وہاں سے ظاہر ہے بچوں کو آگے پہ نکلنے کی سوچ آ جاتی ہے۔ اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں جو ہے وہ نکلوں آگے سے مراد جرمنی یا کسی اور ملک میں، UK وغیرہ میں یہاں سے نکلوں۔ اس نے اپنے فادر سے بات کی جو کہ میرے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ 5 سال کے لیے جو آپ کا ان کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، آپ وہاں پہ رہے، آپ کی ماشاءاللہ اچھی جاب ہے، وہاں پہ کریں۔ بچے نے وہی مائنڈ میں جو چیز تھی، اس بچے نے ایسے کیا ہے ویورز کے وہاں پہ اس نے 5 سال کمپلیٹ کیے اور ساتھ ہی اپلائی کیا۔ تو وہ یورپ کے کسی چھوٹے ملک میں نام لینا اچھا نہیں سمجھتا، اچھی بات نہیں ہوتی مینشن کرنا۔ سم ٹائم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، ایسے ہے۔ بہرحال میرا کسی کے ساتھ کوئی ایسا ویسا مسئلہ نہیں ہے کہ میں کسی کنسلٹنٹ کے ساتھ، نہ میں خود کنسلٹنٹ ہوں، نہ کسی کو میں اپوز کرتا ہوں۔ ہر بندے کا اپنا کام ہوتا ہے، بہت اچھے لوگ بھی کام کر رہے ہیں۔ میں وہ ایک ایگزامپل آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بچہ یہاں سے جب وہاں پہ گیا
قطر سے اس نے موو کیا، وہاں پہ وہ چلا گیا اس چھوٹے کنٹری میں، تو وہاں پہ نہ جاب تھی، نہ وہاں پہ بس رہائش کا معاملہ تھا، ہوٹل میں وہ بچہ رہا۔ مختصر میں آپ کو کر کے بتا رہا ہوں کہ وہ بچہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ وہاں پہ رہ کے اپنے باپ کا 15-16 لاکھ روپیہ نقصان کر کے واپس پاکستان وہ آ گیا۔ اب وہ خود میرے دوست بتا رہے ہیں کہ اس بچے نے اپنی جاب بھی وہ ضائع کی جو وہ قطر میں کر رہا تھا، سیکنڈ اس نے وہ اتنی اماؤنٹ بھی ضائع کر دی۔ تو پلیز آپ سے یہ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم لوگ اپنا نقصان مت کریں۔ ظاہر ہے بڑی مشکل سے یہاں کے پہ حالات بھی بہت خراب ہیں، بڑی مشکل سے والدین مینج کر رہے ہیں آج کل بچوں کی ایجوکیشن کو، پھر ان کو اگر فارن میں بھیجنا ہے تو اس کے لیے بڑے مشکل فنڈز اکٹھے کرنا بہت ہی پرابلم کی بات ہے۔ تو اس لیے یہ ویورز بنانے کا ولاگ یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو یہ اس بات سے آگاہ کیا جائے کہ بہت سارے اسکیم ہیں، کائنڈلی دیکھ بھال کے جس کنسلٹنٹ کے ساتھ بات کرے تو اس کو چیک کر لیں، اس کو چیک کر کے مختلف اور کنسلٹنٹ سے بات کر کے جس کے ساتھ بھی جو بھی کمٹمنٹ ہو بہت احتیاط سے اور فیوچر کو دیکھ کے اپنے معاملات کو دیکھ کے وہ کرے۔ اور سیکنڈ ایک اور بات آپ لوگوں کے سے شیئر کرنا تھی، وہ یہ تھا کہ آج کل آن لائن بہت زیادہ اسکیم ہو رہے ہیں۔ بچوں نے موبائل اٹھائے ہوئے ہیں، آئی فون اینڈرائڈ موبائل لوگ اٹھا کے بچے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم نے آن لائن بزنس کرنا ہے، فلاں کام کرنا ہے۔ تو آن لائن میں بہت زیادہ ویورز آج کل فراڈ ہو رہے ہیں، اس میں بھی دیکھنے کی بات ہے کہ اپنے بچوں کے پہ خیال رکھے، خود اگر کر رہے ہیں تو وہ بھی بہت دھیان سے کریں، کہ لوگوں نے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے عوام کو لوٹنے کے۔ پہلے ہوتا تھا نا کہ لوگ ایسے کرتے تھے، کسی کو ڈاکہ مار لیا، کسی کا گھر لوٹ لیا، کسی سے گاڑی چھین لی۔ آج کل یہ والا سین نہیں ہے، آج کل تو یہ والا کام آ گیا ہے کہ آپ گھر بیٹھے بٹھائے اپنے بستر میں موبائل یوز کر رہے ہیں تو آپ کو ایک بندہ مس گائیڈ اس طرح کرے گا، ایسی لائن میں لگائے گا کہ وہ آپ کی پاکٹ وہاں پہ آپ کے بستر پہ لیٹے لٹائے موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس کے ساتھ رابطے میں ہو گئے ہیں تو وہ آپ کی جیب کاٹ لے گا۔ تو کائنڈلی ان چیزوں سے بھی آپ لوگ ہوشیار رہیں۔ اگر کسی چیز میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں تو مت ایسی چیزوں میں پڑیں اور مت اپنا نقصان کریں، اور اپنے بچوں کو بھی ایسا اسی لائن پہ لگائیں کہ وہ اپنی ایجوکیشن پہ فوکس کریں، محنت کریں، ساتھ ہی ساتھ سکلڈ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری نیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ راتوں رات ہم لوگ امیر ہو جائیں، ہمارے پاس پیسہ آ جائے، سب لیگریز ہم یوز کرنا شروع کر دیں، ہم ہنر کی طرف نہیں جا رہے، جو کہ ہمارا سب سے بڑا میجر پرابلم ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ آسٹریلیا کی ان دنوں جو بات چل رہی ہے کہ آسٹریلیا نے بہت ٹائٹ کر دیا ہے، رولز انہوں نے بہت ٹائٹ کیے ہیں، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ ہم ان بندوں کو ویلکم کریں گے جو سکلڈ ہوں گے، جن کے پاس نالج کے ساتھ ساتھ ہنر ہوگا، وہ کوئی کام جانتے ہوں گے، تو ان کو ضرور ہم ویلکم کریں گے، ان کو پی آر بھی ملے گی، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ تو یہ روایتی ایجوکیشن سے نکل کے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ہنر کی طرف لائیں، ان کو کوئی کام سکھائیں، ان کو محنت کا ہنر سکھائیں کہ محنت کرنی ہے، آپ لوگ محنت کریں۔ جب آپ کے مائنڈ میں یہ چیز آ جائے گی کہ ہم نے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، تو انشاءاللہ ہم لوگ یہاں پہ رہ کے بھی سروائیو کر سکتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمیں سروائیو کرنے کے لیے ضرور اپنا ملک چھوڑنا ہے، مجبوری میں چھوڑنا بھی پڑتا ہے، چھوڑنے میں جرم بھی کوئی نہیں ہے۔ فردر ایجوکیشن کے لیے آپ جا رہے ہیں یا کام کے لیے جا رہے ہیں، بے شک آپ لوگ جائیں، محنت کریں، اس میں کوئی جرم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر ایک بندہ جاتا ہے، وہ اگر بھی بس جاتا ہے ایجوکیشن ویزے پہ، تو اس کا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ وہ وہاں پہ ایجوکیشن حاصل کرے، نہ کہ ایسا ہو کہ وہاں پہ جا کے وہ دیہڑی کے چکر میں پڑ جائے کہ بس ٹھیک ہے جی مجھے پیسے مل رہے ہیں تو میں پیچھے بھیج رہا ہوں تو بان رہے ہیں۔ فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ایجوکیشن فرسٹ پریفرنس ہماری، باہر جا کے اگر بچہ آپ ایجوکیشن پہ بھیج رہے ہیں تو اس کو یہ سمجھا بجھا کے بھیجیں کہ آپ نے بیٹا ڈگری لینی ہے، آپ نے پڑھنا ہے، وہاں پہ محنت کرنی ہے۔ جب اس کی ڈگری ہوگی تو پی آر کی طرف اس کا سب سے مضبوط قدم وہی ہوگا جو وہ ڈگری وہاں پہ حاصل کر لے گا۔ 3-4 سالوں میں وہ اگر ڈگری حاصل کر لے گا تو وہ پی آر کی طرف بڑھ لے گا۔ جب پی آر کی طرف جائے گا، اس کے پاس اچھی ایجوکیشن ہوگی تو اچھی جابز ہوگی۔
ہمیں وہ لیبر والا مائنڈ اپنے ذہن سے نکالنا چاہیے. ہمارے ساتھ ملک ہے انڈیا، اس کے لوگ جا رہے ہیں، ہر ملک میں جا رہے ہیں، کینیڈا میں، یو ایس اے میں، یو کے میں، آسٹریلیا میں جا کے محنت کر رہے ہیں. لڑکیاں بھی کر رہی ہیں، لڑکے بھی کر رہے ہیں، پڑھ بھی رہے ہیں. تو ہمیں کائنڈلی اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کا خیال اس طرح رکھنا چاہیے کہ ان کو موٹیویشن دینی چاہیے کہ آپ لوگ پڑھیں اور ساتھ ساتھ ہنر بھی حاصل کریں اور ایسی ایجوکیشن لیں جس میں آپ کو کام آپ کے ہاتھ میں ہو. آپ مجبوری بن جائیں لوگوں کی، کسی ملک میں جائیں، اس اپنے ملک میں رہیں تو لوگوں کی آپ ضرورت بن جائیں، تب جا کے آپ سروائیو کریں گے. اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.